لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد والآل الأطيبين الطاهرين والصحبة المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين. أوصيكم ونفسي يا عباد الله بتقوى الله ونظم أموركم. عزیزان محترم و برادران عزیز، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی تاریخ کیا مناسبت اپنے دامن میں رکھتی ہے. مشہور و معروف تاریخ ہے کہ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی یا شہادت کی، اور دوسرے تاریخ کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام اسی حوالے سے مختصر سے گفتگو ہے. دیکھیے، قرآن مجید نے کہا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول خدا کی ذات میں نمونہ ہے. پیغمبر کے ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے. یعنی جس طریقے سے پیغمبر نے عمل کیا ہے تمہیں چاہیے اسی طریقے سے تم عمل کرو. اسی حوالے سے مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں سیرت کے عنوان سے. جلسے ہوتے ہیں سیرت کے عنوان سے، سیرت رسول سیرت رسول. لیکن اگر ہم غور کریں تو جو جلسے ہوتے ہیں یا جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سیرت پہ کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں بلکہ سیرہ پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. فرق ہے سیرت میں اور سیرہ میں. سیرہ کہتے ہیں رفتار کو. ایک انسان کی گفتار ہوتی ہے، اس کا قول ہوتا ہے. ایک انسان کی رفتار ہوتی ہے. تو پیغمبر نے جو رفتار اختیار کی، جو عمل کیا، وہ سیرہ نہیں. سیرہ ہر رفتار کو کہتے ہیں، سیرہ ایک مخصوص رفتار کو کہتے ہیں. مثلا جو لوگ عربی جانتے ہیں مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، کہا کہ جلست و جلستن، میں بیٹھا جیسے عام لوگ بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھا، اس کے لیے جلسہ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب لفظ جلسہ استعمال ہو تو ایک مخصوص طرح کا بیٹھنا. مثلا جلست و جلستن قاضی، میں ایسے بیٹھا جیسے قاضی بیٹھتا ہے، جیسے جج بیٹھتا ہے. تو اس میں ایک خاص ہیئت آ جاتی ہے سیرہ کے مادے میں. رفتار پیغمبر یعنی پیغمبر کا خاص طریقہ، اس طریقے کو سمجھنا، نہ کہ مطلقاً پیغمبر کی رفتار کہ فلاں موقع پر یہ عمل کیا، فلاں موقع پر یہ عمل کیا، فلاں موقع پر یہ عمل کیا. نہیں، پیغمبر جو رفتار کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، جو عمل انجام دیتے تھے، اس طریقہ کیا تھا پیغمبر کا، سلیقہ کیا تھا پیغمبر کا، کس طریقے سے رفتار آپ انجام دیتے تھے. کچھ مبادی تھے پیغمبر کے پاس جس کی بنیاد کے اوپر رفتار ہوتی تھی. اسے سیرہ کہتے ہیں، اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو سیرہ کہتے ہیں، اس کی غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ، تفسیر کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. قرآن کی تفسیر کی گئی ہے، ہر اعتبار سے تفسیر کی گئی ہے. فلسفیوں نے اپنے انداز سے کی، منطقیوں نے اپنے انداز سے کی، نحویوں نے اپنے انداز سے کی، مورخین نے اپنے اعتبار سے کی، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے کی. تجزیہ و تحلیل والے بھی مل جائے گی، عرفانی بھی مل جائے گی تفسیر آپ کو ہر اعتبار سے. لیکن جس طریقے سے قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے، احادیث کی بھی تفسیر ہوئی ہے، حدیثوں کی بھی وضاحت کی گئی ہے، لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ عمل پیغمبر کی تفسیر کی جائے. پیغمبر کا عمل بھی تفسیر کی ضرورت ہے کہ یہ عمل انجام دیا، یہ کام کیا، یہ رفتار اختیار کی، تو اس کی وجہ کیا تھی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
اب ایک جو سیرہ ہے پیغمبر کی آج کل کے اعتبار سے کتنی اہم ہے وہ سیرت، مگر اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ وہ کیا؟ آج ایک بات ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے اکثر لوگوں کی، وہ کیا؟ الغایات تبرر المبادی، یعنی مقصد اور ہدف اگر اچھا ہو تو وسیلہ جیسا بھی ہو سب کے سب جائز ہے۔ یہ بات بیٹھی ہوئی لوگوں کے ذہنوں میں۔ اگر ہدف اچھا ہے، اگر مقصد اچھا ہے تو کوئی بات نہیں، اب وسیلہ کچھ بھی ہو، جائز ہو ناجائز، اس سے بحث نہیں۔ ناجائز وسیلہ بھی جائز ہو جاتا ہے اگر مقصد آپ کا اچھا ہو، اگر ہدف آپ کا اچھا ہو۔ یہ بات ذہنوں میں بیٹھی ہوئی، اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ آج داعش دیکھیں، یہ وہابی حضرات دیکھیں، بم بلاسٹ کر رہے ہیں سوسائٹ، اس میں بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے بے گناہ مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ مقصد ہمارا عظیم ہے، مقصد ہمارا اچھا ہے، مقصد ہمارا بڑا، اس وجہ سے وسیلہ ناجائز بھی تھا ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ کتنی خطرناک یہ فکر ہے۔ آیا پیغمبر کی سیرت میں یہ فکر ہمیں ملتی ہے؟ غور کریں آپ ذہن میں ہوتا۔ ہمارے کیا بھی یہ داعش کی بات نہیں ہے، ہمارے کیا بھی فکر بعض لوگوں میں آ گئی کہ مقصد اچھا ہو تو ہر وسیلہ جائز ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو۔ مثال کے طور کے اوپر آج ہمارے یہاں یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کچھ لوگوں کے یہاں کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رلائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اچھا ایک آنسو ہے، بہت ثواب ہے، جنت ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت لی ہے، ہدف بہت ہی اچھا ہے، گریا کرنا، رونا رلانا مقصد بہت اچھا، لیکن کیا ہر وسیلہ جائز ہو جائے گا؟ اب بعض نے نظریہ بنا لیا جو کہ مقصد ہے رلانا، تو اب جیسے بھی رلائیں، ان روایتوں سے رلائیں جو اپنی طرف گڑھی گئی ہیں، اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں، یا ان روایت سے رلائیں کہ جو کتابوں میں آئی ہیں۔ یہ آج کل ہو گیا یہ، اور باقاعدہ ایسی بات نہیں چھپاتے ہیں، باقاعدہ وہ ممبر سے یہ کہتے ہیں، جب وہ عالم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ان سے آپ کیا سنیے گا، یہ تو آپ کو وہی بتائیں گے جو کتابوں میں لکھا ہے، ہم سے سنیے ہم بتاتے ہیں، معلوم انہی کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ جو کہ مقصد میرا عظیم ہے، مقصد میرا اچھا ہے، مقصد میرا پاکیزہ ہے، تو ہر وسیلہ ہمارے لیے جائز ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہمارے یہاں۔ ہمارے پیغمبر کی سیرت میں دیکھیں، بنی ثقیف کے لوگ آتے ہیں پیغمبر کے پاس، ثقیف ایک قبیلہ ہے، وہ پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئیں گے۔ دیکھیے ابھی اسلام بچپنے میں ہے، ابھی اسے افراد کی ضرورت ہے، ابھی اسلام کو طاقت کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت، سب کی ضرورت ہے۔ مدینے میں بڑا قبیلہ ہے، آتے ہیں پیغمبر کو پیشنہاد کرتے ہیں، یہ آفر کرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئیں گے۔ ثقیف پورا قبیلہ اسلام لیا گیا۔ 3 کنڈیشن ہے، 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ 1 سال کی ہمیں اجازت آپ دے دیجئے، 1 سال تک اور ہم بتوں کی پوجا کریں گے، یعنی ابھی تک دل نہیں بھرا بتوں کی عبادت سے، 1 سال آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، 1 سال تک اور بتوں کی پوجا کریں گے۔ دوسرے یہ کہ نماز معاف کر دیجئے، کیونکہ ہم سے جھکا نہیں جاتا، ہم سے زمین پہ سر نہیں رکھا جاتا۔ عرب بہت متکبر تھے، جھکنا ان کے لیے بہت ہی سخت تھا۔ یہ نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، نماز معاف کر دیجئے۔ تیسری بات یہ جو ہمارے بت ہیں، جو سب سے بڑا بت ہے، ہم سے نہ کہیے گا کہ اس بت کو توڑ دو 1 سال کے بعد، اگر توڑنا ہوگا، علیکم السلام، اگر توڑنا ہوگا تو ہم سے نہ کہیے، کسی اور سے توڑوائیے گا۔ پیغمبر نے کہا تیسری شرط تمہاری قبول ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے پاس بت شکن ہے، تیسری شرط منظور ہے، کسی کو بھیج کے ہم بت توڑوا دیں گے، لیکن پہلی دونوں شرطیں قبول نہیں ہیں۔ نہیں، نہ یہ کہ نماز معاف کر دی جائے گی، اور نہ 1 سال کی اجازت دی جائے گی بتوں کی پوجا کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ ابھی اسلام طاقت میں نہیں ہے، افراد کی ضرورت ہے، سیاست کا تقاضا یہ، ساری زندگی بتوں کی پوجا کی ہے، جب سے آنکھ کھولی جب سے پتھروں کو سجدہ کر رہے ہیں، 1 سال اور ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ 1 سال کے بعد تو سدھر جائیں گے۔ پیغمبر جواب دیں گے 1 سال کی بات نہیں ہے، 1 لمحے کے لیے بھی میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر 1 لمحے کے لیے بھی اجازت دے دی تو اس 1 لمحے میں بتوں کی پوجا اسلام کے اعتبار سے صحیح ہو جائے گی۔ اگر پیغمبر 1 سال کیا 1 گھنٹے کی بھی اجازت دے دیں تو اس کا مطلب 1 گھنٹے میں اس کے درمیان مہر، صحت کی مہر لگ جائے گی۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ مقصد بہت ہی اچھا ہے، مقصد عظیم ہے کہ اسلام پھیلے، لیکن غلط طریقے سے پھیلے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور یہی سیرت کس نے اپنائی ہے؟ لوگوں نے کہا، مشورہ دیا، بڑے بڑے سیاستدانوں نے مشورہ دیا مولائی کائنات کو کہ امیر شام کو آپ مہلت دے دیجئے، اپنی حکومت کو مضبوط کر لیجئے، جب آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی تب اسے آپ معزول کر دیجیے گا
عہدے سے ہٹا دیے. ابھی سیاست کا تقاضا یہ کہ اسے رہنے دیجیے. امام علی نے کہا ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہوں. یہ حق ہے. کیوں؟ سیرت پیغمبر کیا. اگر ایک لمحے کے لیے بھی اسے برداشت کر لیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اعمال کے اوپر صحت کی مہر لگ گئی. اور یہ نہیں، یہ سیرت پیغمبر. یہ ذہن محترم، پیغمبر کی سیرت دوسری سیرت. پیغمبر نے کبھی بھی پوری تاریخ پیغمبر کی، اور کوئی پڑھے پوری سیرت پڑھے پیغمبر کی، کبھی بھی حضور نے غافلوں کی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، نہ جاہلوں کی جہالت سے فائدہ اٹھایا ہے. آج ہمارے کہیں یہ بہت ہو رہا ہے کہ لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جہالت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور کسی عقل مند نے کیا خوب بات کہی ہے، کسی عقل مند نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جب تک دنیا میں بیوقوف ہیں، عقل مند کو فکر نہیں کرنا چاہیے کہ کہاں سے کھائے گا. یہ بیوقوف اسے پالیں گے. یہ غفلت میں لوگ ہیں، سو رہے ہیں لوگ، جاہل ہیں لوگ، جہالت سے غفلت سے بعض لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. پیغمبر کی سیرت ہے کبھی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، کبھی جہالت سے فائدہ نہیں اٹھایا. جناب ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، پیغمبر کے صاحبزادے گریا کرتے ہیں، روتے ہیں. پیغمبر غم مناتے ہیں اپنے بیٹے کا کہ اس کے بعد کوئی ذکور بیٹا نہیں ہے پیغمبر کے پاس. بہت عزاداری کرتے ہیں اپنے بیٹے کی. اعتراض بھی کیا. اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن پڑ جاتا. اب مدینے میں خبر ہو گئی کہ پیغمبر کا رتبہ پروردگار کی نگاہوں میں اتنا بڑا ہے کہ خدا بھی پیغمبر کے غم میں شریک ہے. نبوت پہ ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے، رسالت پہ ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے. دیکھیے مقصد کتنا پاکیزہ ہے. ایمان تو مضبوط ہو رہا ہے نا عوام کے درمیان. ایسی باتوں سے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے عوام کا. دلیل و برہان سے کہاں مضبوط ہوتا ہے. ارے سورج غم منا رہا ہے، اس کا مقصد یہ کہ پیغمبر سچا ہے ہمارا. یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے بھائی، ایمان مضبوط ہو رہا ہے نا، بے ایمانی تو نہیں ہو رہی ہے، بے دینی تو نہیں ہو رہی ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن پیغمبر مسجد میں جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ایھا الناس، لوگوں، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے سورج گرہن. ایسا نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی غم میں سورج کو گرہن لگا ہوا. تمہیں نماز پڑھنا چاہیے. پیغمبر نے غفلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اگر اس وقت پیغمبر غفلت سے فائدہ اٹھا لیتے تو اس زمانے میں تم کو فائدہ مل جاتا. لوگ سمجھتے کہ سچا نبی ہے، لیکن آج کے زمانے کا انسان کہتا کہ جھوٹا نبی تھا. الزام رکھ. دیکھیے غفلت سے فائدہ اٹھاتا، اس وقتی فائدہ ہوتا ہے لیکن زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو سیرت پیغمبر یہ ہے کہ کبھی غفلت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، جہالت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ غفلت سے لوگوں کو بیدار کیا جائے، جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی میں لایا جائے. لیکن مصیبت یہ ہے جب جہالت کے اندھیرے سے کسی کو لایا جاتا ہے. اچھا یہ طبعی بات بھی ہے کہ کوئی ہمیشہ اندھیرے میں رہا ہو، آپ اسے ایک دم سے روشنی میں لے آئیں تو آنکھیں اس کی چودھی آ جائیں گی، کچھ دکھائی نہیں دے گا، پریشان ہو جائے گا کہ کہاں مجھے لیا ہے. لیکن دھیرے دھیرے جب اس کی آنکھیں روشنی کی عادی ہو جائیں گی تب اسے پتہ لگے گا کہ اندھیرا کیا تھا، اجالا کیا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے، سب کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے غفلت سے لوگوں کو بیدار کیا جائے اور جہالت کے اندھیرے سے نکالا جائے. ایک اور بات ہے جان محترم جو آج ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، خصوصاً ہمارے یہاں جو ہم اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، محبان اہل بیت کہتے ہیں، بڑی تیزی سے آ رہی ہے. اس کی بھی وجوہات ہیں، اس کی بھی بنیاد ہیں، اس پر بھی تھوڑا سا غور کریں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دین میں غلو کرنا، حد سے زیادہ بڑھا دینا. یہ آیا. اب اس حوالے سے ظاہر سی بات میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا. ایک حدیث ہے مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی. شیخ طوسی نے امالی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنے اسناد کے حوالے سے، اپنی سند کے حوالے سے. اس حدیث پر تھوڑا سا آپ غور کریں اور دیکھیں کہ چھٹے امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیے غلو یعنی حد سے زیادہ بڑھا دینا. جس طرح سے عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہودیوں نے بھی غلو کیا اور دین اسلام میں بھی غلو ہوا. یہ غلو کی ابتدا کب سے ہوئی اس کی پوری تاریخ ہے، لیکن اگر ہم ابتدا دیکھیں تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات کے فوراً بعد غلو کی ابتدا شروع ہو گئی تھی. کس نے بنیاد رکھی ہے آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں. کس نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر مر گئے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر مر گئے، یہ مرے نہیں ہیں. ویسے ہی جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے غائب ہوئے تھے پھر آ گئے تھے، ویسے ہی پیغمبر نے پردہ کیا، غائب ہوئے پھر آ جائیں گے.
اب اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں کسی نے سمجھایا وہ کیا، لیکن ابتدا یہیں سے ہو چکی، پھر اس کا بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی گھٹتی رہی بڑھتی رہی امام علی کے زمانے تک جب یہ آئی تو امام علی کیا فرماتے ہیں، ہلاکا فیا رجلان، 2 آدمی ہلاک ہو گئے، 2 آدمی ہلاک ہو گئے، فیا مجھ میں 2 آدمی ہلاک ہو گئے۔ کون 2 آدمی؟ محب غال مبغض قال، حد سے زیادہ بڑھا دینے والا، غلو کرنے والا، امام علی نہج البلاغہ فرما رہے ہیں، وہ بھی ہلاک ہو گیا، جس نے ان کو خدا مان لیا، جس نے ربوبیت کی صفات ان میں ثابت کر دی وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور بغض رکھنے والا وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ نہ ہمیں غلو کرنا ہے نہ بغض رکھنا ہے، ہمیں اس طریقے سے اہل بیت کو ماننا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں۔ لیکن بعض لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، بس ہمارا یہ عقیدہ ہے تو امام کو بھی پسند ہوگا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا عقیدہ تو امام کو پسند ہوگا، بلکہ یہ کہنا چاہیے امام کا عقیدہ ہے تو ہمیں پسند ہے، امام کی مرضی کے سامنے۔ اب یہ حدیث آپ سنیں اور اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ مجالس ماشاءاللہ سے سنا کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بھی مجالس سنیں کہ آج کل ہمارے بعض ذاکرین کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں احذروا علی شبابکم الغلاۃ، اپنے جوانوں کو بچاؤ، شبابکم اپنے جوانوں کو۔ امام فرما رہے ہیں اپنے بزرگوں کی ذمہ داری یہ ہے، اپنے جوانوں کو بچاؤ، کس سے؟ غالیوں سے اپنے جوانوں کو بچاؤ۔ لا یفسدونہم، کہیں ایسا نہ ہو یہ غالی تمہارے جوانوں کے عقیدے کو فاسد کر دیں، خراب کر دیں، بچاؤ اپنے جوانوں کو ان غالیوں سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ، یہ غالی جو مخلوق خدا میں سب سے شریر خلق یہی ہے۔ چھٹے امام کہہ رہے ہیں مخلوق خدا میں سب سے زیادہ شریر خلق یہ، کیوں؟ اس کی وجہ کیا بتائی؟ یصغرون عظمت اللہ، یہ اللہ کی عظمت کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے جا کے، میں نے خود سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ سورہ حشر کی جو آخری آیت ہے جس میں اسماء حسنی ہیں، اس میں ایک اللہ کا اسم ہے مومن بھی ہے، اللہ کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم مومن بھی ہے، تو کیا پڑھتے ہیں بعض ذاکر؟ آپ دیکھیں کس طریقے سے یصغرون عظمت اللہ، اللہ مومن ہے، مولائے کائنات امیر المومنین ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے بھی امیر بنا دیے ان کو۔ یہ پڑھا گیا ممبر اس پر، اور ہمارے جو مومنین ہم جنہیں ہم کہتے ہیں آج کے مومنین، نعرہ حیدری، وہ نعرہ حیدری لگ رہا ہے، صلوات بھیجی جا رہی ہے۔ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ یصغرون عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کو یہ چھوٹا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں وَيَدَّعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور یہ ادعا کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے رب ہیں۔ نعرہ لگا ہے، مجلسوں میں نعرہ لگا، علی رب کا نعرہ لگا ہے۔ کیسے؟ چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اپنے جوانوں کو بچاؤ، ان غالیوں سے کہیں ان کے دینوں کو فاسد نہ کر دیں۔ واللہ، امام اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، واللہ ان الغلاۃ شر من الیہود والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، کہ یہ غالی یہود، عیسائی، مجوسی، مشرک ان سے زیادہ شریر ہیں، ان کا شر ان سے یہودیوں سے عیسائیوں سے زیادہ ہے، یہ امام فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام نے جو کہا وہ عجیب جملہ کہا ذیان، پھر میں صرف حدیث پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، سوچئے گا، جا کے گھر پر جا کر سوچئے گا کہ امام نے کیا فرمایا۔ پھر امام فرماتے ہیں ثم قال الینا یرجع الغالی ولا نقبلہ، اگر غالی ہے واپس آ جائے توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں، ولا نقبلہ، تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ امام کہ اگر غالی، دیکھ غالی ہوتا ہے کہ مقصر ہوتا ہے، مقصر کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت کا مرتبہ ہے اسے گھٹا دے، اپنے جیسا سمجھے، نہیں، نہ یہ رب ہیں نہ ہم جیسے بندے ہیں، ہم ان کے کن میں تو بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ آج کل تو ممبروں سے آ رہا مقصرین پہ لعنت، پہلے طے تو کرو مقصر کسے کہتے ہیں۔ یہ جاہل سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کس بات کا؟ یہ بڑا مولائی ہے، سرٹیفکیٹ کس سے مل رہا ہے؟ جاہل سے مل رہا ہے۔ یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ کون ایمان کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا؟ جو خود سب سے بڑا بے ایمان ہے، وہ ایمان کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا۔ الینا یرجع غالی فلا نقبلہ ولا نقبلہ، غالی اگر واپس آئے توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ وبنا یلحق المقصر فنقبلہ، اگر مقصر آ جائے ہماری بارگاہ میں توبہ کر کے تو ہم اسے قبول کر لیں گے۔ تو کسی نے کہا فقیل کیف ذالک یا ابن رسول اللہ، یہ ایسا کیوں ہے کہ غالی اگر آئے تو آپ اسے قبول نہیں کریں گے اور مقصر آئے تو آپ اسے قبول کریں گے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال لأن الغالی قد اعتاد ترک الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج
غالی جو ہے وہ عادی ہو گیا ہے، نماز نہ پڑھنے کا عادی ہو گیا ہے، روزہ نہ رکھنے کا عادی ہو گیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا عادی ہو گیا ہے، حج نہ کرنے کا عادی ہو گیا ہے۔ وہ تو غالی ہے، کیا اس کا عقیدہ؟ اس کا عقیدہ بس علی علی کہتے رہو جنت مل جائے گی۔ یہ نماز جو قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، اس سے مراد یہ نماز تھوڑی ہے، اس سے مراد ولایت مولا کائنات ہے۔ یہ جو خمر وغیرہ کہا گیا ہے، بعض لوگ جائز سمجھتے ہیں شراب کو، یہ خمر وغیرہ کہا گیا اس سے مراد یہ شراب تھوڑی ہے، اس سے مراد فلاں 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 دشمنان اہل بیت ہیں۔ اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں میرے عزیزوں، کیونکہ غالی عادی ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کا، نہیں عمل ترک کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں فلا یقدر علی ترک عادتہ وعلی الرجوع الی طاعتہ، چونکہ عادت ہو گئی ہے عمل نہ کرنے کی، تو اب آئے گا ہمارے پاس توبہ کرے گا تو عادت سے باز آ جائے یہ بہت مشکل ہے اس کے لیے۔ وہ تو ہے عمل کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ عادت اس کی پڑ گئی ہے عمل نہ کرنے کی، اس وجہ سے اگر غالی آیا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُقَصِّرَ إِذَا عَرِفَ عَمِلَ وَأَطَاعَ، مقصر اگر متوجہ ہو جائے، معلوم ہو جائے حق کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، تو ظاہر عمل کرنے کا تو عادی ہے تو ہماری اطاعت کرنے لگے گا، ہم مقصر کو قبول کر لیں گے۔ امالیہ شیخ طوسی صفحہ 650۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا پیغام دیا ہے امام نے، اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں، فکر کریں انشاءاللہ، اور امام کی فرمائش کے اوپر عمل کریں۔ احذروا شبابکم الغلاۃ، اپنے جوانوں کو غالیوں سے بچاؤ۔ ہمیں کیسے بچانا چاہیے، کیا طریقہ ہے، کیسے اپنے قوم کے افراد کو بیدار کریں، اس پر غور کریں، اور مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل الطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین، وصلی علی علی امیر المؤمنین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وصلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اللہم صلی وسلم علی علی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد وحسن بن علی والخلف القائم المہدی عجل اللہ تعالی ظہورہ وجزاک علی عبادک و منائک فی بلادک وصلی علی ائمۃ المسلمین وحماۃ المستضعفین وحداۃ المؤمنین۔ برادران عزیز، دیکھیے نماز جمعہ ایک بہت ہی اہم نماز ہے، بہت ہی عظیم نماز ہے، لیکن شریعت نے جو طریقہ اس کا بتایا ہے وہ بہت ہی سادہ طریقہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ روح نماز جمعہ سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ نماز جمعہ کے حوالے سے اگر ہم روایت دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس 200 سے زیادہ روایت ہیں، 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں نماز جمعہ کے بارے میں، اتنی زیادہ۔ اب آپ دیکھیں اس کی روح کیا ہے، ایک ہفتے میں سب کو جمع ہونا ہے، ایک جگہ جمع ہونا ہے، وہاں کے اوپر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یعنی پروردگار چاہتا ہے کہ جو مومنین جو متفرق ہیں وہ جمع ہو جائیں، ایک ساتھ ہو جائیں، یہ پروردگار پسند کرتا ہے۔ تو جب ساتھ میں ہوں گے تو اس کے فوائد بھی ہوں گے، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقف ہوں گے، پیغام بھی پہنچے گا۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے جو حکم دیا ہے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ پہلے خطبے میں جمعے کے یہی واعظ و نصیحت کی باتیں ہوں، اور دوسرے خطبے میں جمعے کے دوسرے خطبے میں حالات حاضرہ کے اوپر روشنی
ڈالی جائے۔ یہ خطیب کی، نماز پڑھانے والے کی ذمہ داری ہے کہ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اور واجب کا کیا قرار دیا گیا؟ صرف حمد الحمدللہ رب العالمین یا بہت اوصیکم عباد اللہ بالتقوی، اس کے علاوہ عربی میں اور کچھ واجب نہیں ہے۔ یہ جو پورے خطبے پڑھے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے بتائے ہوئے ہیں، ائمہ کے بتائے ہوئے ہیں یا علماء کے لکھے ہوئے ہیں، اس زمانے میں لوگ عربی سمجھتے تھے، اس زمانے کی ضرورت تھی، اسی اعتبار سے یہ تھے خطبے۔ آج کل کے حالات کچھ اور ہیں، پڑھیں، خطبہ منع نہیں کیا جا رہا ہے، شاید ثواب ملے گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم الفاظ کو دہرائیں، مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیم کو زندہ کریں کہ وہ کیا کہا ہے، کیا پیغام ہے۔ بہرحال آج کل کے موجودہ حالات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑے خطرناک حالات ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف، خصوصاً تشیع کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کفر جمع ہو گیا ہے، شرک جمع ہو گیا ہے۔ آج ایک یہ پروپنڈا کیا جا رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جو جنگ ہو رہی ہے، سیریا میں جو جنگ ہو رہی ہے یا یمن میں جو جنگ ہو رہی ہے، یہ شیعہ اور سنی کی جنگ ہے، یعنی اس جنگ کو شیعہ اور سنی کی جنگ کہا جا رہا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ یہ جنگ جو یمن میں ہو رہی ہے یا جو سیریا میں ہو رہی ہے، یہ شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نہروان کی دوسری تصویر ہے جو خارجیوں کے درمیان اور امام علی کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ سب کے سب جو لڑ رہے ہیں خارجی ہیں، دین سے نکلے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں اہل بیت کا بوجھ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے جو سنی عوام ہیں، جو سنی علماء ہیں، وہ کھل کے اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، ان کے فتوے ہیں باقاعدہ طور کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں کی حکومت عوام جو اپنی حکومت سے باغی ہو گئی ہے، اکثریت ابھی بھی ساتھ میں ہے، ورنہ اتنے دنوں تک حکومت نہیں چل سکتی تھی اوپر۔ تو بہرحال یہ جنگ جو شام میں ہو رہی ہے، شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ ہے محبان اہل بیت کے درمیان اور دشمنان اہل بیت کے درمیان۔ اور یہ دشمن اہل بیت اپنے چہرے کے اوپر توحید کی نقاب پہن کر آیا ہے۔ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے، لیکن پہچاننے کی کوشش کریں اس کی سازش کیا۔ یہ ذرا باتوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کی، مسلمان جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، اسی بات پہ لڑ رہے ہیں نا۔ اور ہاتھ باندھے تو کہاں باندھے؟ سینے پہ باندھے، پیٹ پہ باندھے، زیر ناف باندھے، اس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ آج جھگڑا ہو رہا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، ہم اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، مسلمان اس بات پہ جھگڑا کر رہا ہے، اور دشمن یہ پوری پلاننگ کر چکا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ جب ہاتھ ہی نہیں رہیں گے تو کون کھولے گا، کون باندھے گا؟ وہی حال ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ آج ہم لوگ کس بات میں الجھے ہوئے ہیں؟ الجھایا گیا ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر۔ ظاہر سی بات ہے 24 گھنٹے 25 گھنٹے کسی کے بات نہیں، ان معمولی ایشو کے اوپر علماء لگ جائیں گے تو دوسرے محاذ خود بخود خالی ہو جائیں گے اور دشمن اپنا کام کر جائے گا۔ کہاں کون ایشو چھوڑے جا رہے ہیں؟ کبھی شہادت ثالثہ کا ایشو چھیڑا گیا، کبھی عروسی جناب قاسم کا، ظاہر اسی کا جواب دیتے رہو۔ خدائی قسم قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم اعتقاد رکھتے ہو کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، نہیں، قبر میں سوال نہیں ہوگا، لیکن قبر میں یہ سوال ہو سکتا ہو کہ تم نے اپنے وظیفے کو کہاں تک عمل کیا ہے، اپنی ذمہ داری کو کہاں تک پورا کیا ہے، مقصد حسین کو کہاں تک تم نے پہنچایا ہے۔ ان سب باتوں میں شہادت ثالثہ کا سلسلہ، یہ کیوں ایشو آتے ہیں؟ یہ باقاعدہ دشمن کی سازش ہو رہی، دشمن یعنی ہم ان باتوں میں لڑ رہے ہیں اور دشمن یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ شیعت کی بنیادوں کو ختم کر دیا جائے، اس کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے۔ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کی بنیادوں میں معصوم کا خون ہے، اس میں علی اکبر کا خون ہے، حضرت علی اصغر کا خون ہے، اسے ختم نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ لیکن میں پلاننگ تو کر رہے ہیں، ہمیں ان کی سازش سے بیدار رہنا ہے میرے عزیزوں، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو بیدار کرنا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں کہ آج سے پہلے یہ ایشو کبھی نہیں تھے، اب آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا شہادت ثالثہ کا مسئلہ یا اس کے علاوہ جو خون کا مسئلہ آتے، ایسے ایسے سوال کرتے جن کا وجود ہی نہیں۔ مولانا سے پوچھتے، وہ سوال نہیں کریں گے جن کا تعلق ان کی زندگی سے ہے۔ معصوم کا خون پاک ہے یا نہیں ہے؟ ارے تمہارے ذہن میں نجاست کا تصور آ گیا، اس کا مطلب فکر تمہاری نجس ہے۔ ایسے سوال ہی کرنا بیہودہ ہے، بیہودہ سوال ہے۔ جن کے شان میں عظمت، جن کی طہارت پہ قرآن گواہی دے رہا ہے، اس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ آغا مرحوم مغفور آغا گل پیگانی نے بہت خوبصورت جواب دیا تھا جب کسی نے ان سے پوچھا آغا بتائیں معصوم کے خون کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو آغا یہ نہ کہتے ہیں نجیس ہے نہ کہتے ہیں پاک ہے، آغا کہتے ہیں پہلے لے کر آؤ پھر فتویٰ دوں گا۔
جب ہوگا تو جب معصوم خون ہے خود ہی موجود ہے، وہ جو فتویٰ دے گا، تم ان مسئلوں میں کیوں گرفتار ہو؟ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ ایسے سوال ہیں، ایسے ایشو ہیں جو پھینکے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، کہیں اسے اور آ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم اسی میں گرفتار ہو جائیں اور دشمن اپنا کام کر لے۔ علماء سے دور ہو جائے پبلک محبت کوٹ کوٹ کے اہل بیت کی بھری ہوئی ہے، جذبات ہیں، لیکن عزیزو دیکھو اس محبت کا غلط استعمال کون کر رہا ہے، اس جذبات کا کون غلط استعمال کر رہا ہے، کس طریقے سے؟ دیکھو تعلیمات اہل بیت کیا ہیں؟ مولا کائنات نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کیا کہا مولا کائنات نے؟ ہلاک فی رجلان، 2 لوگ ہمارے بارے میں ہلاک ہو گئے، محب غال، وہ محبت کرنے والا جس نے غلو کیا ہے۔ ہمیں ویسے محبت کرنی ہے جو محبت اہل بیت کو منظور ہو، مقبول ہو، قبول ہو، ہوش کے ساتھ محبت کرنی ہے، معرفت کے ساتھ محبت کرنی۔ یہ ایشو آتے ہیں کس وجہ سے آتے ہیں؟ ظاہر سی بات، جب مسئلے آئیں گے تو علماء اپنی ذمہ داری سمجھیں گے تو اسے بتائیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس جو معصوم کی سیرت ہے، کتنی سیرت ہے؟ اگر ہم برادران اسلام کے پاس دیکھیں تو ان کے پاس سیرت معصوم صرف 23 سال کی ہے، بس۔ پیغمبر کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے وہ، نہ کسی امام کو، نہ کسی صحابہ کو، نہ کسی تابعی کو، صرف 23 سال کی معصوم سیرت مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہمارے پاس معصوم سیرت کتنے سال کی ہے؟ 273 سال کی ہے، 23 سال کی نہیں، 273 سال کی معصوم سیرت ہے۔ 11 امام نے، 12واں پردہ غیب میں ہے، لیکن غیبت صغریٰ کے زمانے میں اس کی سیرت ہم سامنے رہی ہے، کتابوں میں آ گئی ہے۔ جو ہمارے پاس نماز کی ترکیب آئی ہے، چھٹے امام کیسے پڑھتے تھے، چوتھے امام کیسے پڑھتے تھے، ساتویں امام کیسے پڑھتے تھے، کتابوں میں نہیں ہے کہ تشہد میں شہادت کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کیسے نماز باطل ہو جائے گی، مولا علی کے نام سے نماز باطل ہو جائے گی۔ نہیں، مولا علی کے نام سے نماز باطل نہیں ہوگی، مولا علی کے نام سے نماز قبول ہوتی ہے۔ لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو نام لے رہے ہیں اپنی مرضی سے لے رہے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسی جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھے، سورہ قل واللہ پہلے پڑھتے، حمد بعد میں پڑھے جان بوجھ کر، اور اسے کہا کہ بھائی تمہاری نماز باطل ہے۔ کیوں نماز باطل ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا، کوئی انجیل تھوڑی پڑھی ہے، زبور تھوڑی پڑھی، قرآن پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے تم نے قرآن پڑھا، لیکن اس ترتیب سے نہیں پڑھا جو اللہ نے بھیجی تھی، اپنی طرف سے تم نے پڑھا، کیونکہ تمہاری مرضی شامل ہو گئی، اس وجہ سے تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے۔ ہو سکتا نہ، اس سے بحث نہیں ہے، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا نہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو روایات آئی ہیں، جو احادیث آئی، ان کے اعتبار سے عمل کریں۔ اگر ہے شہادت ثالثہ تشہد میں، ہم مریں گے امام کے حضور میں پہنچیں گے تو ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کریں گے فرزند رسول، جو تعلیمات آپ کی ہم تک پہنچی ہیں، جو احادیث ہم تک آئی تھیں، جو روایات ہم تک آئی تھی، اس میں ہمیں نہیں ملتا ہے، جو صحیح روایتیں آئی تھی اس میں نہیں ملتا، ہم نے نہیں کیا، تو کیا امام ہمیں ڈانٹیں گے؟ امام ہمیں سزا دیں گے؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ امام کی جب نہیں ملا تو ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں کچھ کہا، لیکن اگر کوئی پڑھتا تھا وہ جب جائے گا تو کیا امام اس سے نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ جب میں نے نہیں کہا تو تم نے کیوں اپنی طرف سے پڑھا؟ اپنی مرضی نہ عبادت میں داخل کو، پھر تو مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا، مسئلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر امام علی کا، پھر امام حسن کی بھی گواہی دیں، امام حسین کی شہادت کی گواہی دیں، پھر ایک امام کی عظمت کی گواہی دیتے چلے جائیں، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد دشمن ہم پر پلٹ کر حملہ کرے گا کہ تمہارا دین بدلا ہوا دین ہے، تمہاری عبادت میں تحریف ہے، 200 سال پہلے کی نماز تمہاری کچھ اور تھی، آج کی نماز تمہاری کچھ اور ہے۔ دیکھ کیا سازش ہماری، آج اگر سب کہہ دیں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دشمن ہم پر حملہ نہیں کرے گا کہ 50 سال پہلے کیسے تم نماز پڑھتے تھے، اب کس طرح سے تم نماز پڑھ رہے ہو۔ اور میرے عزیزو، امام علی کا نام، ظاہر سی بات ہے ولایت اگر نہیں ہے تو نماز کیا، کوئی عبادت قبول نہیں ہے، کوئی عبادت اگر ولایت نہیں ہے۔ ولایت مولا کائنات اگر ہے تو سب کچھ ہے، بہت اہم ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا ہے، ائمہ اہل بیت کی مرضی کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ہاں اگر کسی کو نام لینا لے، قنوت میں نام لے لے، کسی نے نہیں منع کیا ہے۔ بولے اللہم صلی علی علی بن ابی طالب امیر المؤمنین، خدا رحمت نازل فرما، ان کے دشمنوں پر نام لے کر لعنت بھیجو، اس سے بحث نہیں، سجدے میں جا کر لے۔ لیکن جو خاص کر تشہد میں یہ ایشو چھوڑا گیا ہے کہ علماء بولیں گے، کہیں گے، اپنا فریضہ ادا کریں گے تو جاہل عوام ان سے دور ہو جائیں گے، جاہل عوام ان سے دور ہو جائیں گے، اور یہ چاہتے ہیں کہ علماء اور عوام میں دوری ہو جائے۔ جب علماء عوام میں دوری ہو جائے گی تو فرقہ نابود ہو جائے گا، کوئی نہیں بچا سکتا، فرقہ جاہل نہیں بچا سکتے۔ کتنے فرقے آپ کو آج تاریخ میں ملیں گے جو تاریخ قبرستان میں دفن ہیں، ان کا آج کوئی وجود نہیں ہے۔ وجہ کیا تھا؟ کہ جاہلوں کا اقتدار تھا۔ یہ زیادہ نہیں چلنے والے ہیں، یہ ختم کر دیں گے، یہ
یہ علماء ہیں جو بچا کے لاتے، خون اپنا دیتے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے شہید کی تلوار کافر مشرک کا سر قلم کرتی ہے، اور ان کے قلم کی روشنائی کفر اور شرک اور بدعت کا سر قلم کرتی ہے. یہ ذہن محترم، سازش کی جائے ان کو لڑا دیا جائے. لیکن ہمیں ہوشیار رہنا. آج جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا توجہ کریں میرے عزیزو. جو آج عالم اسلام میں ہو رہا ہے، آج ہم دیکھیں کون ہے جو مکتب اہل بیت کی حفاظت کر رہا ہے. یہ داعش 50-60 ممالک حملہ کر رہے ہیں. امریکہ وہ حملہ کر رہا ہے، روس وہ حملہ کر رہا ہے، برطانیہ وہ حملہ کر رہا ہے، فرانس وہ حملہ کر رہا ہے، جرمن وہ حملہ کر رہا ہے. جتنی بڑی طاقتیں سب داعش کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، لیکن ختم کر پائے؟ یہ داعش یعنی پوری دنیا ایک طرف، داعش ایک طرف، اور پھر بھی یہ ہیں موجود ہیں. تو سب نے مانا نا، یہاں بھی میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ بڑی طاقت ہے ان کے پاس، جیسی بھی صحیح ہو مگر طاقت بڑی ہے. اس طاقت کو شکست دینے والا کون ہے یہ سوچو. داعش کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے والا کون ہے یہ سوچو. کون ہے یہ؟ کس نے کہا تھا داعش کو مخاطب ہو کر کہ وہ دن دور چلے گئے جب تم نے جنت البقیع میں ہمارے ائمہ کے مزار کو مسمار کر لیا تھا، ہم کچھ نہ کر سکے تھے. خدا کی قسم اگر تم نے اب آنکھ اٹھا کر علی کی بیٹی کی روضے کی طرف دیکھا تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا. کس نے کہا تھا؟ یہ کوئی اور نہیں تھا، ولی فقی کا ایک ادنا سپاہی حسن نصر اللہ لبنان سے پہنچے. یہ عزیزان محترم، یہ ہے ولایت آج کہتے ہیں ولایت فقی کہاں سے آ گئی؟ ہم تو نہیں مانتے ولایت فقی کو. ہم کیوں مانیں؟ سمجھو تو ولایت کسے کہتے ہیں، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. دشمن پروپگنڈا کر رہا ہے، تمہارے ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے، کس وجہ سے کہ تم ہٹ جاؤ، راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے. ولایت فقی کیا ہے؟ ولایت فقی سمجھو تو یہ ائمہ کی ولایت کے مقابلے میں نہیں ہے، ائمہ کی دی ہوئی ولایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی حجت ہیں علماء کے اوپر، اور یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں. فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ، عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کریں. یہ بالکل آخری بات میرے عزیزو، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کوئی کہے مولا کائنات برسر اقتدار تھے، خلیفہ تھے نا، آپ حاکم بناتے تھے. مصر کا گورنر کسے بنایا؟ مالک اشتر کو بنایا. کوئی آ کر کہے مولا ہم آپ کو ولی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو ولی نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے حاکم مالک اشتر کو، آپ نے ولی بنایا، ہم تو آپ کو ولی مانتے ہیں. تو مولا کان پکڑ کے اسے باہر کر دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے، تو مجھے نہیں مانتا تو ابلیس ہے. ابلیس نے یہی کہا تھا خدا تجھے مانتا ہوں آدم کو نہیں مانتا. وہ ابلیسی فرقہ ہے. کوئی اگر امام علی کو ولی بنائے تو اس کی ذمہ داری علی جسے حاکم بنائے اسے بھی قبول کرے. علماء کی ولایت علماء کی طرف سے نہیں ہے، ائمہ کی دی ہوئی ولایت ہے، ان کا دیا ہوا حق ہے. یہ زہر جو بچوں کے ذہنوں میں بھرا جا رہا ہے، کہاں سے ولایت فقی آ گئی، کہاں سے ولایت فقی آ گئی ہے؟ آپ دیکھیں اس وجہ سے تاکہ جو دفاعی پوزیشن ہے وہ ہماری کمزور ہو جائے، ہم نیست و نابود ہو جائیں. لیکن یاد رکھو عزیزو، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اس دین کی ذمہ داری ان پاکیزہ کندھوں کے اوپر ہے جنہیں نہ دولت خرید سکی ہے نہ کوئی خوف چھکا سکا ہے. ذرا فتوے کے اوپر اپنی باتیں کر رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے ایک پیغام، ایک فتویٰ آیا مقام معظم رہبری کا، رہبر کا، آغا خامنہئی کا. اب اس کو لے کے اڑ جاتے ہیں لوگ، ارے یہ فتویٰ کیسا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، لعنتان کا سلسلہ شروع کر دیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. کیسا کر دیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرجع جب فتویٰ دے تو پہلے ان سے پوچھے آپ کو میرا فتویٰ پسند ہے، آپ اس پر عمل کریں گے، ہم فتویٰ دیں. یعنی مرجع ان سے پوچھ گئے تو اسی دن دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا جس دن یہ نوبت آ گئی. تھوڑا سوچو میرے عزیزو، بس ایک بات ہے، میرے جیسا معمولی انسان اس کے بارے میں آپ امید کر سکتے ہیں، توقع رکھ سکتے ہیں کہ رضا حیدر کو سعودیہ نے خرید لیا ہوگا، وہابی ہو گیا ہوگا، پیسہ دے دیا ہوگا. میرے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا، تبھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تبھی اس طرح کے فتوے دے رہا ہے جو وہابیت کو سپورٹ کریں. مثال کے طور پر میرے بارے میں آپ امید کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں. لیکن رہبر کے بارے میں، ایران کے سب سے بڑے حاکم ہیں، انسان دشمن کے آگے کیوں جھکتا ہے؟ یا پیسے کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے. جو فوج ہے ایران کی، اس کے سب سے بڑے جنرل رہبر ہیں، پوری فوج رہبر کے تابع ہے، طاقت بھی ان کے پاس، دولت بھی ان کے پاس.
سعودیہ کے ایسے کو خود خرید لیں جو امام جمعہ بنے ہیں یا امام جماعت یا امام کعبہ بنے ہوئے ہیں، تو پیسہ بھی ان کے پاس ہے، طاقت بھی ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے، اقتدار بھی ان کے پاس ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ سعودیہ نے یہ فتویٰ دلا دیا، اس کا مطلب بہت جاہل ہے، بہت نادان ہے، اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اس طریقے کا آدمی ہے، رہبر سے امید نہیں کر سکتے، رہبر سے توقع نہیں کر سکتے۔ اس کا مقصد دین کی مصلحت تھی، اس مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ دیا گیا۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم علماء کے فتاوے کو سمجھ سکیں، ائمہ کی احادیث کو سمجھ سکیں، قرآنی آیات کو سمجھ سکیں۔ میرے اللہ دنیا میں جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کی حفاظت فرما، جو لوگ دین مبین اسلام اور ازداری کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، انہیں ذلیل و رسوا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً روضہ زینبیہ کی حفاظت فرما، اور جو مجاہدین خصوصاً حزب اللہ اور ایران کے جو مجاہدین، دیگر ممالک کے جو مجاہدین جو روضے کی حفاظت کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔